صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ سامعین مکرم، آپ کو ہماری آج کی سیریز پیارے نبی کی پیاری زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج اپنی اس سیریز کا چوتھا لیکچر سنیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم سیرت کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم سیرت اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کو اپنی زندگیوں میں بسائیں اور اپنی زندگی حسین بنائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف مسجد یا عبادت کے لیے نہیں بلکہ ہر زندگی کے ہر شعبے کے لیے پڑھیں تاکہ ہمیں دنیا کی بھی کامیابی ملے اور جنت کی بھی کامیابی ملے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا، وہ کیا حالات تھے، عربوں میں کتنی جہالتیں تھیں، کتنے زیادہ وہ تہذیب و تمدن سے دور تھے، کتنے زیادہ بہکے ہوئے تھے۔ اس بہکے ہوئے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کر کے انہیں انسان بنایا اور انہیں دنیا کے سب سے اونچا انسان بنایا، جسے حالی نے کہا تھا کہ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ اس لیے کیا آپ نے کہ کسی معاشرے کو کبھی یہ عذر نہ ہو جائے کہ میں جن لوگوں میں دین کا کام کر رہا ہوں یا جن لوگوں میں ریفارمیشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ تو بہت بگڑے ہوئے ہیں، بہت خراب ہیں، میری بات نہیں سنتے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنے نبی کو دنیا کے سب سے خراب ترین لوگوں میں بھیجا اور آپ نے ان کو دنیا کے سب سے بہترین لوگ بنا دیا۔ تو ہمارے لیے یہ ایک مشعل راہ اور ایک روشنی ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے سے کبھی مایوس نہ ہوں، ان میں دین کا کام کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری محنت کو رنگ لائیں گے۔ تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور آپ کے بارے میں بشارت جو پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں آئی ہیں، چنانچہ قرآن کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور ہم نے چند حوالے انجیل کے اور تورات کے دیکھے تھے جس میں واضح طور پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور احمد کا نام ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ایسے نبی آئیں گے جو دین کو زندہ کریں گے اور یہی باتیں کریں گے۔ آج ہم اسی بات کو آگے چلائیں گے جو ہم نے لیکچر نمبر 3 میں کی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کائنات کے دولہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ طے کیا تھا کہ اس کائنات میں توحید کی دعوت کی تکمیل اور اللہ کے پیغام کو پورا کرنے کے لیے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری نبی آئیں گے جو اس دعوت کو پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ بار بار فرمایا تھا اور یہ بات آتی رہی تھی۔ چنانچہ ہم یہ بات پڑھیں گے کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں کون سے عجیب واقعات رونما ہوئے جو یہ خبر دے رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو بڑی عظیم شان والا، جو بہت عظیم المرتبت اور جو بہت اونچے درجے کا، اس کائنات کے سب سے اونچے درجے کی شخصیت ہیں۔ وہ چند واقعات ہم آج دیکھ لیتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے عجیب واقعات دنیا میں اور آپ کے آنے سے قریب رونما ہوئے۔ چنانچہ اس میں پہلا واقعہ جو ہے وہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، جس کو ہاتھی والوں کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں اب سورہ فیل میں فرمایا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حبشہ کا، یمن کا ایک بادشاہ تھا، اور وہ یمن کے بادشاہ نے اپنے علاقے میں یمن میں ایک بہت بڑا معبد اور عبادت خانہ بنایا اور اس میں سونے اور چاندی لگایا اور لوگوں کو بلایا کہ آؤ اس عبادت خانے میں اس کی عبادت کرو، یہاں تم لوگ آیا کرو۔ سارا عرب حج کرنے جایا کرتا تھا بیت اللہ میں، مکہ میں، وادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی جو لق و دق میدان اور صحرا، جہاں نہ کوئی درخت اگتا تھا، نہ نہریں بہتی تھیں، نہ گھاس اگتی تھی، سارے لوگ وہاں جاتے تھے۔ وہ کہتا تھا تم یہاں آؤ، یہاں سرسبز و شادابی ہے، میں تمہیں سونے میں تولوں گا، میں تحفے دوں گا، لیکن کوئی وہاں نہ آتا۔ اسے بہت غصہ آیا اور حسد میں بھڑکنے لگا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے، جس کا نام ابرہہ تھا، وہ چلا وہاں سے اور ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اور بہت زیادہ فوج کو لے کر آیا اور مکہ کی حدود میں پہنچ گیا، اور راستے میں طائف والوں نے اس کی رہنمائی کی مکہ کی طرف۔ جب وہ قریب پہنچا تو اب مکہ والے جمع ہو گئے کہ ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ
काबतुल्लाह को, अल्लाह के घर को गिराने आ गया है और हमारे पास तो ना फ़ौज है ना क़ुव्वत है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब्दुल मुत्तलिब जो पूरे मक्का के सरदार थे और सरदारों के सरदार थे, उन्होंने मशवरा ये दिया और ये फ़ैसला हुआ कि हम पहाड़ों पर चले जाते हैं। इसी असना में अबरहा के फ़ौजियों ने अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊँट पकड़ लिए। तो अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गए बात करने। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो बहुत रौब में आ गया। ऐसा गोरा चेहरा, लाल सुर्ख पगड़ी और बारोब चेहरा, आखिर थे तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। चुनांचे अबरहा नीचे आ गया और उसने कहा कि फरमाइए आप किस लिए आए हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपने मेरे ऊँट ले लिए हैं, वो आप मुझे वापस कर दीजिए। अबरहा ने सुनकर एक बड़ा कहका लगाया और अबरहा ने कहा, अजीब आदमी हो, बैतुल्लाह को हम तोड़ने आए हैं, तुम्हारा काबा है, तुम्हारा माबद है और तुम्हारी सारी दुनिया का मरकज़ है, उसके हिमायत पर बात नहीं करते, मेरे से सिफारिश नहीं करते, अपने ऊँट मांगने आए हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने एक बड़ा अजीब जवाब दिया और उन्हें फरमाया कि देखो मेरी बात सुनो अबरहा, अना रब्बुल जिमाल, मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ, लिहाजा मैं इनकी बात करूँगा। वलिल काबति रब्बुन यहमीही, और काबे का एक अलग मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा, मैं उसकी हिफाजत नहीं करता और हम उसकी हिफाजत कर नहीं सकते। ये वहाँ से चले गए। चुनांचे अबरहा अपने हाथियों का लश्कर लेकर आगे बढ़ा और सबसे बड़ा जो हाथी था, जो सबसे खतरनाक सफ़ेद रंग का, उसका नाम था महमूद। वो महमूद जब आगे बढ़ने लगा तो एक आदमी ऐसी मजजूब से चलता हुआ आया और उसने महमूद के सामने आकर बोला कि महमूद अमामक बैतुल्लाह फलतहज़िर, तुम्हारे सामने अल्लाह का घर है, ख्याल करना। तो महमूद वहीं रुक गया। अब वो उसको मारें, उसको नेज़ा मारें, उसको तलवारें मारें, उसको कोड़े मारें, वो जो हाथी बांध थे उन्होंने सारी कसर निकाल ली, लेकिन वो महमूद आगे ना चले और जब पीछे की तरफ रुख करें तो भागने लग जाए। खैर इन्होंने बहुत जोर लगाया। इसी असना में क्या देखा कि आसमान पर अचानक अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसा कि आसमान बादलों से ढक गया है। लेकिन जब ऊपर उठा के देखा तो वो छोटे छोटे परिंदे थे जिन्होंने अपने दोनों पंजों में और चोंच में छोटे छोटे पत्थर पकड़े हुए थे और उन्होंने वो पत्थर ऊपर से मारे और वो इनको मिसाइलों की तरह लगे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नक्शा खींचा, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, इनको खाया हुआ भुस कर दिया, जैसे जानवर भूसा खाकर उसको मुंह से चिबा कर निकाल दे, जो उसका हशर होता है, अल्लाह ताला ने हाथी वालों को यूं कर दिया। इशारा ये था कि अल्लाह ताला ने काबे की हिफाजत जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर की है, काबे के पैगाम की हिफाजत करने वाला नबी अनकरीब आना चाहता है, आया चाहता है। चुनाचे इस साल को अरबों ने आमुल फील कहा, हाथी वालों का साल, क्योंकि अरबों के अभी तक बाकायदा कोई कैलेंडर नहीं था सालों का, ना एडी वो यूज़ करते थे ना कोई और कैलेंडर था। चुनाचे वो किसी मशहूर वाक़े के साथ किसी साल को रिलेट कर दिया करते, उन्होंने इसको कहा वाक़या फील। एक वाक़या तो ये हो गया। दूसरा वाक़या ये हुआ कि जमजम का कुआं गुम हो चुका था काफ़ी सालों से और वो कबीला जुर्हुम वाले जो थे उन्होंने बड़ा फसाद मचाया और जाते जाते जमजम का कुआं बंद करके चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने ये नज़र मानी थी कि अगर मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो मैं अल्लाह के रास्ते में अपने एक बेटे को कुर्बान करूँगा। कुदरत ऐसी हुई कि अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आए और ख्वाब आने के नतीजे में अब्दुल मुत्तलिब को ये कुआं मिल गया और ख्वाब में अलामात बताई गई कि भाई यहाँ जाओ और वहाँ पर कुआं ठोंकरा होगा और खून पड़ा होगा, चूंटियों की वादी होगी, वहाँ तुम खोदना, जमजम मिलेगा। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब को जमजम मिल गया और अब्दुल मुत्तलिब को ये शरफ हासिल हो गया। इस खुशी में उन्होंने कहा कि अब मैं अपने बेटे को ज़िबा करता हूँ। चुनांचे जब कुरा डाला तो अब्दुल्ला का नाम आया। अब्दुल्ला इनका सबसे छोटा, सबसे चहीता बेटा था। अब्दुल्ला की बहनें आ गई, उन्होंने कहा नहीं हमारा भाई ज़िबा नहीं होगा। चुनांचे फैसला कराए काहिन से, उसने कहा कि ऐसा कर लो कि तुम ये बताओ कि एक आदमी की दियत तुम्हारे पास कितनी है, ब्लड मनी कितनी है। उन्होंने कहा एक आदमी की दियत और ब्लड मनी हमारे यहाँ 10 ऊँट है। उन्होंने कहा ठीक है, आप कुरा डालो, एक जगह 10 ऊँट और एक जगह अब्दुल्ला। चुनांचे कुरा डाला, 10 ऊँट अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का नाम, 20 ऊँट अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का नाम, 30, 40, 50, आखिर 100 ऊँट। और अब्दुल्ला का जब नाम डाला तो 100 ऊँटों का कुरा निकला और अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊँटों को ज़िबा कर दिया गया। और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरफ और आपकी शान और आपकी अज़मत थी। आपने फरमाया अना इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 अल्लाह के रास्ते में ज़िबा होने वालों का बेटा हूँ, यानी जिनका ज़िबा होना तय पा गया था। एक हज़रत इस्माइल कि जिनको उनके अब्बा इब्राहिम ने अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना तय कर लिया था और अल्लाह ने उसके बदले एक दुम्बा भेज दिया। और एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी अब्दुल्ला के जिनका ज़िबा होना तय पा गया था, उनकी जगह 100 ऊँट ज़िबा किए गए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी।
تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سے کچھ دن پہلے، بلکہ اسی وقت اسی دن کسرا کا بہت مشہور اور بہت مضبوط محل تھا جو پرشین امپائر تھا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ایران میں تھا، اس کے محل کے سارے کڑے برج گر گئے، اور جو دروازہ تھا بڑا مضبوط اس کے کڑے ٹوٹ گئے، اور وہ دروازہ بالکل دھم سے آ کر نیچے گرا۔ فارس والوں کا ایک آتش کدا تھا، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مجوسی تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، ان کی ایک آگ دہک رہی تھی جو کئی صدیوں سے آگ وہ جلی آ رہی تھی۔ وہ آگ اچانک بجھ گئی، اور جتنے مجاور تھے وہ اچانک گھبرا گئے کہ یہ کیا واقعہ ہوا کہ یہ اچانک ہماری آگ جو صدیوں سے نہیں بجھی تھی یہ بجھ گئی۔ نہر ساوا ایک بہت بڑی نہر بہا کرتی تھی، ایک سمندر نما نہر تھی، اس کا پانی اچانک خشک ہو گیا۔ یہ سارے واقعے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے رونما ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو عرب میں بہت سارے کاہن لوگ رہا کرتے تھے جو بڑے مذوب اور بغیر کپڑوں کے اور گندے رہتے تھے، اور پہاڑوں میں بیٹھ کر کوئی عجیب عبادت کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب آدمی الگ رہتا ہے پہاڑوں میں تو اس کے اوپر کچھ غیبی باتیں منکشف ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ کاہن ایک دو نیچے اتر آئے اور مکہ والوں سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا واقعہ ہوا ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ نیچے کیسے آ گئے؟ وہ تو ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو بڑا ولی سمجھتے تھے، جیسا کہ آج کل ہمارے بہت سارے لوگ اس طرح کے لوگوں کو ولی سمجھا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا فلاں کا نہیں، ولا نہیں وہ نہیں، کہا فلاں کا نہیں وہ نہیں، کہا فلاں کا اس کا باپ ہے، کہا نہیں اس کا باپ نہیں، کہا وہ مجھے دکھاؤ۔ تو اس کاہن کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دکھایا گیا، اور جب اس نے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، اور یہ کہتا ہوا بے ہوش ہوا کہ ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ سورہ جن میں کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جن اور شیطان جو ہیں، کیونکہ شیطان اصل میں جن ہے زیادہ، وہ آسمان پر جاتے تھے اور آسمانوں کی خبریں چھپ کر سن لیا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کا ارادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی قدغن نہیں لگائی تھی۔ فرشتے جو احکام کی باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ دنیا میں یہ کرنا ہے، فلاں جگہ بارش، فلاں کو بچہ دینا ہے، وہ یہ باتیں سن لیا کرتے اور نیچے آ کے اپنے انسانوں میں شیطانوں کو بتایا کرتے، اور وہ انسانوں کے شیطان لوگوں کو بتاتے کہ ہمیں غیب کی خبریں پتہ لگ گئی ہیں، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو جن جب آسمان پر گئے باتیں سننے تو ان کو زبردست قسم کے شعلے مارے گئے اور اجل کر راکھ ہو گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جن کی آیت نمبر 8 اور 9 میں تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ وہ کہہ رہے کہ ہم آسمان کو چھوا کرتے تھے، اور ابھی جب ہم نے چھوا تو ہمیں دیکھا بڑی سخت قسم کی چوکیداری ہوئی ہے، اور ہمیں شہاب ثاقب وہ ستارے شعلے کی شکل میں پڑا کرتے ہیں، اور ہم پہلے تو آسمان پر بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پر باتیں سنا کرتے تھے، لیکن آج جو جائے گا اور آسمان کی باتیں سنتا ہے اس کو یہ شہاب ثاقب پڑا کرتا ہے۔ آسمانوں کی حفاظت ہو گئی۔ اشارہ تھا اس بات کا کہ اب وہ آخری پیغام آ گیا ہے جس میں کبھی تحریف نہیں ہے، جس میں رد و بدل نہیں ہے، لہذا اس پیغام کی چوکیداری آسمان و زمین پر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام اور قرآن اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوگی، اس کی زبر زیر تبدیل نہیں ہوگی، اس میں تحریف نہیں ہوگی، کوئی اس کو سن کر غلط باتیں اس میں نہیں ڈال سکے گا، شیطان اس قرآن میں تحریف کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ چوکیداری اس مضبوط انداز میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع تھی، اور آپ کی آمد پر ایک اعلان دنیا کو بتایا گیا تھا کہ وہ آ گیا جس کا انتظار تھا۔ یہاں تک ہمارا آج کا درس پورا ہو گیا۔ ہم نے آج جو باتیں پڑھی ہیں وہ یہ واقعات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ ہم نے پڑھا اصحاب الفیل ہاتھی والوں کا، دوسرا واقعہ ہم نے پڑھا زمزم کے کنویں کا گم ہونا اور عبد المطلب کا خواب، اور تیسرا واقعہ ہم نے پڑھا ایوان کسریٰ کے محل کے 14 کڑے ٹوٹنا، نہر ساوا کا خشک ہونا، اور چوتھا واقعہ ہم نے پڑھا فارس کے آتش کدے کی صدیوں سے جلنے والی آگ کا بجھ جانا، اور پانچواں واقعہ ہم نے پڑھا کہ جنوں کو آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا جانا۔ یہاں تک ہماری بات پوری ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد
عليه